بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ سمندر میں ایک بڑی سی کشتی سفر کر رہی تھی کہ یک کشتی میں ایک شخص نے شور مچایا کہ میں تباہ ہو گیا۔ لوگوں نے کہا کہ کیا بات ہے کچھ بتاؤ تو صحیح، مگر وہ آدمی بس چلائے جا رہا تھا اور ایک ہی رٹ لگی ہوئی تھی کہ میں لٹ گیا۔ کشتی کے سبھی مسافر ایک جگہ جمع ہو گئے اور ایک دوسرے سے پوچھنے لگے کہ کیا بات ہے۔ کسی کو بھی کچھ معلوم نہ تھا کہ کیا بات ہے۔ کشتی بہت بڑی تھی، اتنے مرد عورتوں میں ایک طرف بڑے عالم فاضل لوگ اور نیک لوگ بھی بیٹھے ہوئے تھے۔ شور کی آوازیں انہوں نے بھی سنی۔ رونے پیٹنے والے کو سمجھا بجھا کر جب یہ بات پوچھی گئی تو اس نے کہا کہ میں غریب مسافر ہوں اور ایک تھیلی میں زندگی بھر کا سرمایہ لے کر جا رہا تھا۔ وہ تھیلی میں نے چھپا رکھی تھی، کسی ظالم نے وہ تھیلی چرا لی۔ سب یہ سن کر بہت دکھی ہوئے اور سب کو افسوس ہوا، اور پوچھنے والوں نے اس سے پوچھا کہ اس میں کتنا مال تھا۔ اس نے بتایا کہ اس میں 1000 اشرفیاں تھیں۔ 1000 اشرفیاں بہت بڑی رقم تھی۔ جس نے سنا اس سے بہت افسوس ہوا۔ کچھ لوگوں نے مل کر مشورہ کیا کہ کشتی کے مالک کو بلایا جائے اور یہ ماجرا اسے سنایا جائے۔ اس طرح انہوں نے کشتی کے مالک کو بلایا اور سارا ماجرا اسے کہہ سنایا۔ کشتی کے مالک نے کہا کہ کشتی میں سبھی لوگ ابھی تک موجود ہیں، اور اگر تھیلی کشتی میں گم ہوئی ہے تو وہ پتہ چل جائے گا اور اس مسافر کی تھیلی واپس مل جائے گی۔ میں مسافروں کی تلاشی کا اہتمام کرتا ہوں۔ اور اسی طریقے سے پھر آنن فانن یہ بات ساری کشتی میں پھیل گئی، تو اس طرح کڑی سخت نگرانی میں تمام مسافروں کی تلاشی شروع ہوئی، مگر کسی کے پاس سے بھی وہ تھیلی برآمد نہ ہوئی۔ اب لوگ اس شخص پر الٹ پڑے، طرح طرح کی باتیں ہونے لگیں، اور ہوتے ہوتے سب کو یہ یقین ہو گیا کہ یہ شخص جھوٹا تھا۔ جھوٹے پر اللہ کی لعنت ہوتی ہے۔ سب اس سے لعنت ملامت کرنے لگے اور اپنی جگہ پر جا بیٹھے کہ اس کی وجہ سے ہم سب کو اتنی تکلیف ہوئی۔ جھوٹا بھی سٹ پٹا کر اپنی جگہ پر آ بیٹھا۔ جب تک سفر جاری رہا مسافر اسے پھٹکارتے رہے۔ اب اصل میں واقعہ یہ ہوا کہ جب سفر شروع ہوا تو یہ جھوٹا پھرتا پھراتا کشتی میں گشت کرتا ہوا ان عالم فاضل لوگوں کے پاس بھی آ کر بیٹھتا اٹھتا رہا، اور ان کے پاس اٹھنے بیٹھنے کی وجہ سے اس سے معلوم ہو گیا کہ اللہ تعالیٰ کے ان نیک بندوں میں سے ایک کے پاس 1000 اشرفیاں ہیں۔ اب اس فریبی نے یہ سوچا کہ کسی طریقے سے مجھے یہ اشرفیاں حاصل کرنی ہیں۔ اس نے طرح طرح کے طریقے سوچے اور آخرکار اس نے یہ شور مچا کر تھیلی ہتھیانے کا طریقہ ڈھونڈا۔ جب کوئی اور تدبیر نہ پائی، اس طریقے سے اس نے پھر کشتی میں بہت سا شور مچایا کہ میرے پاس ایک تھیلی تھی اور وہ کسی نے چرا لی۔ تمام مسافروں کو تلاشی دینا پڑی اور تلاشی میں سے کسی کے پاس سے بھی وہ تھیلی برآمد نہ ہوئی۔ اب جب دریا کا سفر ختم ہوا اور کشتی کنارے لگی تو تمام مسافر اتر گئے، اور اس جھوٹے شخص نے علیحدگی میں جا کر اس نیک شخص کے پاس گیا اور کہا کہ آپ نے مجھ سے جھوٹ کہا تھا کہ آپ کے پاس 1000 اشرفیاں ہیں۔ اس نے کہا کہ نہیں، میں نے جھوٹ نہیں کہا تھا، میرے پاس واقعہ ہی 1000 اشرفیاں تھیں۔ اس نے پوچھا پھر وہ تھیلی کہاں گئی؟ انہوں نے جواب دیا کہ جب تو نے اپنی تھیلی گم ہو جانے کا ڈھونگ رچایا تو میں سمجھ گیا کہ تو نے میری تھیلی ہتھیانے کے لیے یہ کھیل کھیلا ہے۔ تھیلی میرے پاس سے اگر نکلتی تو سب کو یقین ہو جاتا کہ میں چور ہوں، اس لیے میں نے چپکے سے وہ تھیلی دریا میں ڈال دی۔ جھوٹے نے کہا 1000 اشرفیاں آپ نے دریا میں ڈال دی؟ جواب ملا ہاں۔ اس نے کہا تب آپ کا تو بہت بڑا نقصان ہوا۔ جواب ملا کہ نیکی کا بدلہ برائی سے دینے والے بدبخت ظالم دوست، میرے نزدیک دولت کی کوئی اہمیت نہیں ہے، لوگوں کی اس اعتماد کی ہے جو وہ مجھ پر کرتے ہیں، جو کہ حدیث نبوی کی خدمت کے لیے مجھے برقرار رکھنا بہت ضروری تھا۔ اگر میں چور مشہور ہو جاتا تو میری بیان کردہ حدیثوں پر کون اعتماد کرتا؟ جی ہاں، یہ بزرگ اور عالم فاضل اور کوئی نہیں، حضرت امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ تھے، جن کی بخاری شریف دنیا بھر میں مستند مانی جاتی ہیں۔ اللہ تعالی ہم سب کو شیاطین کے شر سے محفوظ رکھے اور شیاطین کے اعلی کار بننے والوں سے بھی محفوظ رکھے، آمین ثم آمین۔